السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت سعید بن عامر کی زندگی کے بارے میں بیان کریں گے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام میں سے ایک بہت ہی زبردست صحابہ تھے۔ حضرت سعید بن عامر ان ہزاروں میں سے ایک نوجوان رائنا تھے جو سرداران قریش کی دعوت پر مکہ معظمہ کی بالائی جانب مقام تنعیم کی طرف محض اس لیے چل کھڑے ہوئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خبیب بن عدی کی شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، جنہیں قریش نے دھوکے سے پکڑ لیا تھا۔ ان کے شباب فراں اور ابھرتی ہوئی جوانی نے اسے اس قابل بنا دیا تھا کہ لوگوں کے کندھے پھلانگتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ ایسے سرداران قریش کے برابر کھڑا ہو سکے۔ وہاں ان دونوں کے سوا اور بھی شاہ سوار عرب موجود تھے جو اگلی صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے اس طرح یہ موقع ملا کہ قریش کے اس اسیر کو بچشم خود دیکھ سکیں۔ اس نے اس منظر کو مشاہدہ کیا، عورتیں اور بچے جوان سب اسے موت کی وادی کی طرف بے ریگ دھکیل رہے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس صحابی رسول کو شہید کر کے ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لیں اور یوں بدر کے مقتولین کی رسوائی کا بدلہ چکائیں۔ جب یہ ہجوم اپنی اس قیدی کو لے کر اس مقام پر پہنچا جو پہلے سے اس کی شہادت کے لیے متعین تھا، تو اس مرحلہ پر طویل قامت نوجوان سعید بن عامر نے حضرت خبیب کی طرف نظر دوڑائی۔ سرداران قریش اسے کشا کشا تختہ دار کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار اور شور میں ایک پروقار اور پرسکون آواز سنی۔ حضرت خبیب فرما رہے تھے، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو مجھے مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ پھر سعید بن عامر نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ رخ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ 2 رکعتیں کیسی تھیں، اتنی حسین، اتنی مکمل کہ کیا کہنے۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ قوم کے سردار کی طرف منہ کر کے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے، بخدا اگر مجھے اس بدگمانی کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ میں نے نماز کو موت کے ڈر سے طوالت دے دی تو میں نماز میں اور زیادہ وقت صرف کر لیتا۔ پھر اس نے قریش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندہ حالت میں مسلح کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ ان کے جسم کا ایک ایک عضو یکے بعد دیگرے کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تم اس تکلیف سے بچ جاؤ۔ ان کا اس حالت میں خون کے دھارے جسم سے پھوٹ رہے تھے۔ جواب یہ تھا، خدا کی قسم مجھے یہ قطعاً پسند نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں امن اور چین سے رہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ پھر جناب سعید بن عامر نے دیکھا کہ لوگ فضا میں ہاتھ ہلا ہلا کر بآواز بلند کہہ رہے تھے، اسے مار ڈالو، اسے مار ڈالو۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ تختہ دار پر اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کر رہے تھے، الہی ان سب ظالموں کو شمار کر لے اور انہیں تباہی کا مزہ چکھا اور ان میں سے کسی کو معاف نہ کرنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے زندگی کی آخری سانسیں لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کا جسم تلوار اور نیزوں کی ضربات سے چور تھا اور اتنے زخم کھا چکا تھا جس کی کوئی شمار نہیں۔ قریش بالآخر مکہ واپس لوٹ آئے اور اس کے بعد پیش آنے والے بڑے بڑے سنگین معرکوں کے نتیجے میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی شہادت کو یکسر دلا بیٹھے۔
لیکن اس نوجوان سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ دل سے ایک لحظہ کے لیے بھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر محو نہ ہوا۔ چنانچہ یہ جب بھی سوتے خواب میں یہ منظر دکھائی دیتا اور بیدار ہوتے تو چشم خیال میں یوں محسوس ہوتا جیسے کہ تختہ دار کے آگے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان پر درد آواز جیسے ان کے کانوں میں گونج رہی ہے، وہ قریش کے خلاف بددعا میں مصروف ہیں، اور اس خیال سے ان کا کلیجہ دہل جاتا کہ کہیں آسمان کا کڑاکا ان کو آ نہ لے، یا آسمان سے پتھر گر کر ان کو تباہ نہ کر دے۔ حضرت خبیب نے جام شہادت نوش کر کے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کچھ سکھا دیا جس کا انہیں پہلے قطعی علم نہ تھا۔ انہیں سکھایا کہ حقیقی زندگی عقیدہ اور عقیدہ کی راہ میں آخر مسلسل جہاد کرنے کا نام ہے۔ دوسری بات جو اس واقعے سے انہوں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ پختہ محکم ایمان ایسے عجیب و غریب کردار کو جنم دے سکتا ہے جو عام حالات میں ظہور پذیر نہیں ہوتے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کی سکونت ترک کر کے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت میں رہنے لگے۔ خیبر اور اس کے بعد ہونے والے غزوات میں شرکت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے جوار رحمت کی طرف کوچ کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی خدمات کی وجہ سے خوش تھے۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برہنہ شمشیر بن کر رہے اور ایسی زندگی بسر کی جو مسلمانوں کے لیے کردار کا نادر نمونہ ثابت ہوئی، جنہوں نے دنیا کو بیچ کر آخرت کا سودا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں خلفاء حضرت سعید بن عامر کی صداقت اور تقویٰ کو خوب جانتے تھے، لہٰذا ان کی نصیحتوں کو غور سے سنتے اور ان کی بات پر کام بھرتے تھے۔ جناب سعید بن عامر حضرت عمر فاروق کے پاس اس وقت تشریف لائے جب خلافت پر فروکش ہوئے ہی تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، میں نے تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ لوگوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے کبھی نہ ڈرنا، اور یہ کہ تمہارے قول و فعل میں تضاد کبھی نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی بہترین گفتار وہی ہے جس کی تصدیق اس کا کردار کرتا ہے۔ اے عمر، سبحان اللہ تعالیٰ نے جن مسلمانوں کا تمہیں نگران بنایا ہے، ان کے معاملات کی طرف خصوصی دھیان دیتے رہنا، شدائد کا سامنا کرنے سے نہ گھبرانا اور راہ حق پر مضبوطی سے جمے رہنا، اور حق کی راہ میں کسی بھی ملامت کرنے والے کو ملامت کو خاطر میں نہ لانا۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھلا کس میں یہ ہمت ہے کہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکے؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ اس کے اہل ہیں، آپ لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کا فریضہ سونپا ہے۔ اس مرحلہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نصرت تائید کے لیے دعوت دی اور فرمایا، اے سعید، تو ہم تمہیں علاقہ خمس کا گورنر مقرر کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب میں فرمایا، اے عمر، اللہ کا واسطہ ہے، مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیے۔ حضرت عمر نے اس سے خفا ہوئے اور کہا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم نے خلافت کا بار تنہا میری گردن پر ڈال دیا اور خود اس سے الگ تھلگ ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ خدا کی قسم، چھوڑنے والے نہیں۔ اللہ کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے ان کو صوبہ خمس کا گورنر مقرر کر دیا۔ ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے ہم کچھ معاوضہ مقرر نہ کرتے؟
इस पर हज़रत सईद ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं मुआवजा लेकर क्या करूँगा? बैतुल माल से जो कुछ मिलता है वो भी मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है। ये कहा और खमस की तरफ चले। कुछ अरसा बाद अहलियान खमस हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि तुम अपने शहर के मुफलिस लोगों का नाम लिखो ताकि हम उनकी मदद कर सकें। आप क्या देखते हैं कि इस फहरिस्त में हज़रत सईद बिन आमर का नाम भी दर्ज था। आपने दरियाफ्त किया, कौन सईद बिन आमर? उन्होंने बताया, हमारा गवर्नर। फरमाया, आपका गवर्नर मुफलिस है? उन्होंने कहा, जी हाँ। अल्लाह की कसम, कई कई दिन तक इनके चूल्हे में आग नहीं चलती। इससे आप जब वो लोग वापस लौटने लगे तो आपने उनको चंद हजार दिरहम दिनार थैली दी और कहा कि इनको मेरा सलाम कहना और ये पैगाम देना कि अमीरुल मोमिनीन ने ये थैली भेजी है। ये वफद हज़रत सईद बिन आमर के यहाँ थैली लेकर आया। आपने देखा और साथ ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने लगे। आपकी अहलिया ये देखकर बहुत परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि खैरियत है, क्या अजीब वाक़या पेश आया है? हज़रत सईद बिन अमर ने कहा, मेरे यहाँ दुनिया और आई है ताकि मेरी आखिरत बिगाड़ दे। मेरे घर फितना उभर आया है। इसने अर्ज़ किया, क्यों ना आप इस फितने से गुलू खलासी कर लें। अपने दिनारों के बारे में कुछ इल्म नहीं था। इन्होंने फरमाया, क्या इस सिलसिले में आप मेरी मदद करोगे? अर्ज़ की, जी हाँ, क्यों नहीं। आपने दिनार मुअद्दद थैलियों में बंद किए और गरीब मुसलमानों में तकसीम कर दिए। इस वाक़े को ज़्यादा अरसा न गुजरा था कि हज़रत उमर ने दियारे शाम तशरीफ़ लाए। मकसद ये था कि इस इलाके की हालात मालूम कर सकें। इन दिनों खमस का नाम कुवाइफा पड़ गया था, जो लफ्ज़ कूफा की तस्गीर था। ये इस नाम से इसलिए मशहूर हुआ कि यहाँ के लोग अमाल हुकूमत के खिलाफ शिकवा शिकायत करने में अहले कूफा से बहुत मुशाहबत रखते थे। जब हज़रत उमर तशरीफ़ लाए, खमस में आए यहाँ के लोग आपको सलाम अर्ज़ करने की खातिर हाजिर हुए। आपने दरियाफ़्त फरमाया, तुमने अपने अमीर को कैसा पाया? उन्होंने इनकी शिकायत में ज़ुबान खोली। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैंने गवर्नर और शिकायत करने वालों को एक साथ तलब किया। अल्लाह ताला ने दुआ की कि हज़रत सईद के बारे में मेरा गमान झूठा ना निकले। मुझे इस पर बहुत इत्मीनान था। जब तक ये लोग और इनका गवर्नर बवक्ते सुबह मेरे पास आए तो मैंने दरियाफ्त किया, तुम्हें अपने गवर्नर से क्या गिला है? उन्होंने बताया, ये दिन चढ़े तक घर से बाहर नहीं निकलते। इस पर हज़रत सईद रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, चंद लम्हा खामोश रहे। बाखुदा मैं इस सिलसिला में कुछ कहना पसंद ना करता, लेकिन अब आप इसके बगैर कोई चारा नहीं तो मैं हकीकत हाल से साफ बयान करता हूँ। घर में मेरे पास कोई खादम नहीं। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, अहले खाना के लिए आटा गूंथता हूँ, फिर थोड़ी देर तक इंतज़ार करता हूँ ताकि आटे में खमीर पैदा हो। बाद इनके लिए रोटियाँ पकाता हूँ, फिर वज़ू करके लोगों की खिदमत के लिए घर से निकल खड़ा होता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि मैंने इनसे पूछा कि तुम्हें इसके खिलाफ और क्या शिकायत है? उन्होंने कहा, रात के वक्त किसी की नहीं सुनते। सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इस एतराज़ का तुम्हारे पास क्या जवाब है? फरमाया, बाखुदा मैं इस अमर का इजहार नापसंद करता हूँ। मुख्तसर ये है कि मैंने दिन इनके लिए और रात अल्लाह के लिए वक्फ की है। फिर उन्होंने एक और शिकायत लगाई कि वो बोले, महीने में एक दिन गफलत से काम लेते हैं। सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास ना तो कोई खादम है ना कोई कपड़ों की सिवा मेरे पास कपड़ों का एक ही जोड़ा है। इस वक्त जो कपड़े मैंने पहन रखे हैं महीने में एक मरतबा धोता हूँ, फिर मुंतज़िर रहता हूँ कि ये खुश्क हो जाएं। जब ये खुश्क हो जाते हैं
شہادت کو اپنے نظر سے دیکھا ہے۔ جب وہ مجھے یاد آ جاتے ہیں تو میرے اوپر کشی طاری ہو جاتی ہے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے حضرت سعید بن عمر کے بارے میں جو میرا گمان تھا وہ سچ ثابت کر دیا۔ ان کے اندر کوئی بھی ایسی خامی نہ تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف لپکتے ہیں۔ یہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں دنیا کے اوپر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ منزلیں عطا کی ہیں جو آج تک دنیا میں آنے والے کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ منزلیں عطا نہیں کی۔ صحابہ اکرام کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہماری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔